جی ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے اور کچھ ایسے سوالات جو میں چاہ رہا تھا کہ اجمل وزیر صاحب پوچھیں، اور یہی کچھ سوالات تھے جو پچھلے پروگرام میں جو ہم نے شاید نومبر میں کیا تھا جب گڈ گورننس کی بات ہوئی تھی. شاہ صاحب، یہ بیسک ایشوز ہیں اور میرے خیال میں صوبائی حیثیت، آئینی حیثیت سے پہلے تو عوام کا مسئلہ ہونا چاہیے تھا کہ عوام کے فلاح کیسے دیں، وہ آئی ڈی پیز جن کی وجہ سے آپریشن کامیاب ہوا ان کو واپس کیسے لائیں. تو وہ پریورٹی تو رہی نہیں، اور اس طرح کے کئی مسئلے آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے، وہ کیوں نہیں حل ہو پا رہے؟ میں اس کے ساتھ اجمل وزیر صاحب کے اس بات کے ساتھ میں نہیں ہوں جو اس نے کہا کہ پہلے آئی ڈی پیز واپس جائے. نہیں، پہلے وہاں پر ان کو سٹیٹس دیا جائے فاٹا کو. اگر فار ایگزامپل آئی ڈی پیز 100% واپس بھی ہو جاتا ہے اور وہاں فاٹا کا جو سسٹم ہے موجودہ جس کی وجہ سے یہ لوگ آئی ڈی پیز ہوا ہے وہ چینج نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے اس کو لوگوں کو آپ نے دوبارہ آئی ڈی پیز کرنا ہے. نہیں، وہ آئی ڈی پیز ہم پارلیمنٹری ایک ریزن کے لیے ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں سب چیزیں ساتھ ساتھ چلے. نہیں، یہ تو چاہتے ہیں پارلیمنٹیرینز. وہ آئی ڈی پی جو کیمپس میں ہیں، جن کے گھر نہیں ہے، جن کے پاس امپلائمنٹ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، ابھی تو آئی ڈی پیز ہے نا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اسی پر پہلی دفعہ اس بجٹ میں 100 ارب روپے جو ہے اس آئی ڈی پیز کے لیے رکھا گیا ہے. جو جتنا عرصہ آئی ڈی پیز کا گزرا ہے 8 سال 10 سال، اتنے عرصوں میں اتنا پیسہ ان کو نہیں دیا گیا جتنا کہ اس سال کے بجٹ میں رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے آئی ڈی پیز کا ہر جگہ واپسی شروع ہے. اپر کورم، ساؤتھ وزیرستان، مسعود ٹریپ انہی کا ایجنسی کا ہے، وہ ان کا واپسی پچھلے 8-10 سالوں سے نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی شروع ہو گیا. اور ابھی حکومت نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے، سیفران منسٹری نے اور فاٹا سیکریٹریٹ نے، کہ اس سال کے آخر تک 100% آئی ڈی پیز واپس اپنے گھروں کو جا چکا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک تو وہ 20% بھی نہیں ہے نا. کیا ابھی تک جو گیا آئی ڈی پیز کی واپسی؟ نہیں زیادہ گیا. ابھی ٹوٹل باقی 30% ہے. 70% آئی ڈی پیز واپس ہو گئے. میں شاید اس سے ایگری نہیں کروں گا اجمل صاحب، میرے پاس ابھی کوئی ریٹن فگر نہیں ہے. اس لیے اب 30% شاید گیا ہوگا، 30% ریمیننگ نہیں ہے. نہیں. دیکھو، باجاوڑ کا 100% آئی ڈی پیز واپس چلا گیا، مومند ایجنسی کا 100% گیا، باڑے کا 80%، خیبر ایجنسی کا چلا گیا، صرف اورگزے ایجنسی کا زیادہ ہے اور ساؤتھ وزیرستان کا زیادہ، اور ہمارے ایجنسی کی بھی لوگ ہیں، کورم ایجنسی، سینٹر کورم کی 15-20% ہو گئے. وہ تو ٹوٹل اس میں ابھی ایک سوال ہے نا. دیکھیں، اب یہ جو بات شاہ جی گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 1 ارب روپے رکھا گیا، 100 ارب روپے رکھا گیا. مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو پیسے رکھے جاتے ہیں یہ وہاں پہ لگتے ہیں. یس شاہ جی گل صاحب مجھے یہ بتا دیں، ابھی میری بات سنیں، میں نارتھ وزیرستان کے آپ کو بتا دوں. نارتھ وزیرستان کے جو لوگوں کو وہ جو سم کے ذریعے میسج بھیجا جاتا ہے، وہ جو پیسے کے لیے میسج بھیجا جاتا ہے، اس پہ 30 روپے پر میسج کاٹے جاتے ہیں اس دکاندار سے جس میں وہ پیسے دینے ہوتے ہیں. جو میسج صرف جاتا ہے اس پہ بھی ٹیکس لگایا گیا. بات یہ ہے کہ میں دکاندار تو مفت میں پیسہ نہیں دے گا، میری بات اپنے دکان کا خرچہ کہاں سے پورا کرے گا اگر وہ تو یہ ٹیکس حکومت نے لگایا نا، حکومت نے لگایا ہے. وہ جو شاپ کیپر کا نہیں ہے، یہ 30 روپے کا ٹیکس لگا ہے جو کاٹا جاتا ہے سرکار کی طرف سے. وہ شاپ کیپر کو نہیں، وہ شاپ کیپر کی بات نہیں، تو وہ تو بینک کا زونگ پیسہ دے رہے ہیں، وہ جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، جو سہولیت دے رہے ہیں، تو وہ تو حکومت کو چاہیے تھا نا. حکومت کو چاہیے تھا، حکومت نہیں. ابھی آپ مجھے بتا دیں 1 منٹ، 35 لاکھ روپے آپ پر ڈے اسلام آباد میٹرو بس کو دے رہے ہو، اس کو 35 لاکھ روپے اس کو دے رہے ہو، 45 لاکھ آپ لاہور میٹرو بس کو دے رہے ہو. تو پھر یہ فاٹا کے آئی ڈی پیز غریبوں کو اتنا حق نہیں بنتا کہ ان سے 30 روپے بھی. تو صاحب میں آپ سے چاہوں گا یہ جواب کہ جو بات وزیر صاحب نے کی، فرق تو ہے، فاٹا پاکستان کا حصہ تو ہے. دیکھیں فاٹا کو لاہور ہے، پنجاب ہے، اسلام آباد ہے، کراچی، سندھ ہے، بلوچستان ایونٹ بہت بہتر ہے. تو فاٹا کی عوام کو کیا مل رہا ہے؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے. اس طرح ہے نا کہ بالکل مطلب ہے کہ فاٹا کے عوام کو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا ہے. جس طرح ملاکنڈ کے ڈی پیز کو جو کچھ بھی ملا تھا نا، اسی طرح ہمارے ساتھ 2% بھی نہیں ہو رہا، 1% بھی نہیں ہو رہا. ابھی بالکل جو کارڈ پہ پیسے کاٹ رہے ہیں یہ ان کو افیکٹڈ ایریا ہے، اور پہلے سے مطلب یہ کلیئر ہے، ڈکلیئر کر دیا انہوں نے کہ افیکٹڈ ایریا ہے، تو ان کو مطلب کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے نا، بجائے اس کے اس پہ ٹیکس لگا. اس پہ ٹیکس لگا. باقی جو دوسری بات جو ہے نا، مطلب ہے کہ وزیر صاحب نے جو کہا کہ وہاں پہ پیسے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں. ابھی میرے حلقے کو آپ دیکھیں، میرے حلقے میں پیسے لگ رہے ہیں، لیکن اس میں جو کام کیا سر 2.5 سال ہو گئے، کیا کچھ دیا آپ نے؟ 2.5 سالوں میں مطلب ہے کہ کتنے سکول بنائے؟ یہ میرا دوسرا ٹرن اوور ہے.
ٹھیک ہے پچھلی ہم حکومت اسی نے ٹینور کی بات کرتے ہیں. مطلب پچھلی حکومت نے پیپلز پارٹی والوں نے جو کچھ ہمیں دیا ہے نا اس طرح تو یہ نہیں دے رہا ہے, وہ تو کلیئر بات ہے. وہ زیادہ بہتر دے رہے تھے. بالکل بالکل زیادہ بہتر دے رہے ہیں. کم از کم 130 ارب روپے دیے فاٹا کو انہوں نے, صرف اے ڈی پی میں, اسپیشل فنڈ میں نہیں, وہ تو اربوں میں دیے. وہ بھی آئی ڈی پیز کے لیے اسپیشل پیکیج دے رہے ہیں, تو گیلانی صاحب نے مجھے دیے تھی 2 ارب روپے. اسی طرح یہ جو ہے نا ابھی تک انہوں نے 1 پیسہ نہیں دیا ہے. کچھ ملینیم جو پروجیکٹ ہے اس میں ایم این ایس کو 10 کروڑ روپے دیے, اس میں صرف 70 لاکھ روپے ریلیز ہوئے ہیں. میں اینول اے ڈی پی کی بات کر رہا ہوں. اس میں ایک چیز ہے کہ پہلے ہمیں ملتے تھے 24 ارب روپے, 20 ارب جو ہے نا وفاق دیتے تھے, 4 ارب روپے جو تھے نا وہ ایڈ والے تھے نا, ڈونرز دیتے تھے. اس میں ایک چیز ہے, اینول اے ڈی پی فنڈ میں 3 کوارٹر میں مطلب ریلیز ہوتا ہے. وہ ریلیز جو ہے نا, فرسٹ ریلیز جو ہے نا وہ بجٹ کے بعد جولائی میں ہوتا ہے, یہ ہمیں دیتے ہیں اکتوبر میں. پھر اکتوبر کے بعد قبائلی علاقوں میں سردی شروع ہو جاتی ہے, سردی کے بعد دوسرا ریلیز جو ہوتا ہے نا, ایک ریلیز جو ہے نا کم از کم 37% ہونا چاہیے. یہ ہمیں کیا دیتے ہیں, پوری فاٹا کو 18% صرف. تو ہمیں کیا ملے گا اس میں, 7 ایجنسی ہے اور 6 ایف آرز ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا جب دیتا ہے نا مارچ میں, تیسری کا یہ کیا دیتے ہیں کہ وہ نہیں لیپس ہو گئے. تو کہاں پہ کام ہوگا, 20 ارب دیتے ہیں اور 10 ارب آ جاتے ہیں, 10 ارب نہیں 8 ارب, تو 2 کہیں 2 کا ہے. اس حکومت نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہے. ہمارے جو میگا پروجیکٹ تھے, ابھی پیپلز پارٹی والوں نے, اس حکومت نے مجھے دیا تھا 50 بیڈ وومن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل, 1 گرلز کالج, 18 کلومیٹر روڈز, اسی طرح سکولز, بی ایچ یوز. گورنر کے پی کے نے اس کو ڈیلیٹ کر دی, کچھ کو فریز کر دی. اب کی گورنمنٹ اس حکومت نے, نون والوں نے, ہم بار بار اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ گورنر کے پی کے اختیارات میں ہے یہ, اس کو بالکل نہیں, یہی تو میں جڑ ہے, بالکل ہے, گورنر کے پی ٹھیک ہے. کے اختیارات میں 20 ملین جو ہے نا, یہ 24 یہ ملین روپے. شاہ صاحب اب میں چاہوں گا کہ آپ نے حکومت کا بہت ساتھ دیا, حکومت نے کیا کچھ نہیں. یہ بات تو وزیر صاحب بھی کہتے ہیں, توری صاحب بھی کہتے ہیں. اچھا میں خود وزٹ کر کے آیا ہوں, عوام آج بھی بحال ہے وہاں. نہیں, میں اجمل وزیر صاحب کی اس بات کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ وہاں اگر وہ کچھ گڑبڑ ضرور ہو رہا ہوگا, اور اس لیے ہو رہا ہوگا کہ یہ جو سسٹم ہے فاٹا کا موجودہ, یہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے اور نہ یہ پبلک کو جواب دہ ہے. اسی لیے تو ہم نے یہ آواز اٹھایا, اسی لیے تو ہم نے یہ کاز شروع کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اسی سال ایک انجام تک پہنچائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں میں بھی انکار نہیں کر رہا, اجمل صاحب انکار نہیں کر رہے کہ سٹیٹس بہت ضروری ہے, ساتھ میں عوام ضروری ہے. تو عوام کیا بھوکی مرتی رہے, صرف سٹیٹس کی جنگ لڑتے رہے؟ نہیں, عوام کے لیے جو کوئی ابھی دیکھے عدنان, آپ حیران ہوں گے, میرا کانسٹیٹوئنسی ہے, میرے کانسٹیٹوئنسی میں ایک بھی آئی ڈی پیز نہیں پورے فاٹا میں, باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک, جمرود لڈی کوتل, یہ اس علاقے سے ایک بندہ بھی آئی ڈی پیز نہیں ہوا. وجہ کیا ہے, میں اپنے علاقے میں بیٹھا, ابھی بھی میں اپنے گھر میں رہتا ہوں. اور اسی طرح ساجد حسین توری صاحب کا ایریا بھی ہے پڑا چنار, اسپیشلی اہل تشی جو ہے, اہل تشی بھی ایک بھی آئی ڈی پیز نہیں ہوا, نہ ان کا کیمپ بنا ہے, وہ اپنے علاقے میں موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ پورا فاٹا کا 100% فاٹا آئی ڈی پیز ہوا. اس کا کیا ہے کہ ان کے بڑوں نے قربانی دیا, ہم نے قربانی دیا. میں اپنے گھر میں ابھی بھی رہ رہا ہوں, میں نے اپنا گھر نہیں چھوڑا, اور اپنے گھر کو. لیکن آئی ڈی پیز جو جہاں سے بنے, وہ میری بھی رسپانسبلٹی ہے, وہ ہم سب کی رسپانسبلٹی. جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس طرح ہے نا, بنظیر انکم میں میرے حلقے کو 1 ارب روپے ملے تھے خواتین کے لیے, 3 سال سے کچھ بھی نہیں مل رہا. تو وہ کہاں گئے 1 ارب؟ سب کو ملے, جتنے بھی خواتین ہیں سب کو ملے. سب مطلب ہے ہر مہینے آتے تھے پیسے پوسٹ آفس کے ذریعے لوگوں کو. مطلب ہے کہ میں خود کبھی جب روڈ بند تھا نا تو میں اس کو بائی ایئر بیچتا تھا. ابھی کیا ہے, 3 سالوں سے 1 پیسہ نہیں ملا ان کو. جب بھی ہم ریکویسٹ نہ ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی میٹنگ کیا ہے بنظیر انکم والوں نے. ٹھیک ہے, ابھی وہ پوزیشن نہیں ہے. جس طرح فاٹا پہ فوکس کرتے تھے پچھلی حکومت والے, یہ نہیں کر رہے ہیں. اجمل صاحب میں چاہوں گا اس کو ہی آپ ذرا اس پہ کنکلوڈ کر دیں. آپ کمیٹیز کا حصہ بھی رہتے ہیں, اور آپ کی اکثر سوشل میڈیا پہ میں تصویریں دیکھتا ہوں, بہت جو ہماری مین لیڈرشپ ہے آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ خود فاٹا سے ہیں, فاٹا کی عوام اتنے مسائل میں ہیں, میرے شوز میں بھی کئی دفعہ آپ فاٹا کی مجبوریاں, بے بسیاں رو چکے ہیں. تو کیوں اس حکومت کی پریورٹی نہیں رہی فاٹا؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو ایک چیز بالکل کلیئر دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ فاٹا کے عوام سے یہ قربانیاں مانگتے ہو, ہمارے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, مارے گئے, ہمارے اپنے رشتہ دار اس میں شہید ہوئے ہیں, اس وار آن ٹیرر میں میرے اپنے کزن اس میں شہید ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ جان ہتھیلی پہ رکھ کر جاتے ہیں.
اور پھر اس کے باوجود بھی لوگ بھی آئی ڈی پیز ہوئے. اب جب ہم پاکستان کے لیے قربانی کرتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد موجودہ جو حکومت ہے اس میں مجھے بتا دے کہ ان کا فوکس کن چیزوں پہ ہے. سب سے پہلے جن لوگوں کے بارے میں آپ ٹی وی چینل پہ سب کہتے ہیں کہ جی بڑی قربانی دی ہے, پاکستان کے لیے قربانی دی ہے, آج تک آپ نے سنا ہے کہ فاٹا میں اتنے آپریشنیں ہوئے ہیں اور اتنا سب کچھ ہوا ہے, ڈرون حملے ہوئے, کسی نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے؟ کوئی ایک سنگل کیس بتا دے کسی نے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کچھ کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ ساری قربانی دیتے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے یہ آپ کے باپ کا جاگیر نہیں ہے کہ آپ ایک ایک میٹرو بس پہ ایک ایک شہر کے لیے اربوں روپے خرچ کر دیں اور وہاں پہ ہمارے بچے بھوک سے, افلاس سے, سردی میں کتنے گرمیاں گزر گئے. یہ صرف نارتھ وزیرستان کے آئی ڈی پیز کو بتا رہا ہوں جو 10 لاکھ سے زیادہ تھے, ان پہ گرمیاں گزری, ان پہ سردیاں گزری, ان پہ مجھے بتا دے کہ پرائم منسٹر ایک دفعہ گیا وہاں پہ وزٹ کرنے؟ نہیں. مجھے بتا دے کہ ان کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ فرسٹ پرائیورٹی یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے لیے پہلے ان کو چیک چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. اب میں آپ کو بتا دوں کام ہوئے ہیں, اس طرح کام ہوئے ہیں کہ اب جس طرح ہمارے ساؤتھ وزیرستان میں جو وزیر ٹرائب کا ایریا ہے وہاں پہ سڑکیں بنے, لیکن کس نے بنائے؟ لیکن آرمی والوں آرمی نے بنائے, کیڈٹ کالج بنے ہیں, ماڈل سکول بنے ہیں, آرمی والوں نے بنائے. ٹھیک ہے, میں اس چیز کے لیے ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آرمی نے میرے سائٹ پہ کام کیا ہے, سویلین حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے مقابلے. سویلین حکومت نے پورے فاٹا میں کچھ نہیں کیا. میری بات سنیں, اب مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ اگر ہم یعنی جتنے بھی ہیں ہم وہاں کے ساؤتھ کے یا خیبر کے, ہم سارے ہم حکومت کے ہاں میں ہاں اگر ملائیں گے تو یہ ہمارے اوپر اور چڑھیں گے پاؤں سے. نہیں, حکومت قبائلیوں نے ووٹ دے ہیں, 3 نون کی ممبر ہے, ہمارا اپنا غلطی ہے قبائلیوں کی, تو ہم سب اس کے گناہگار ہیں. تو ابھی تک شاہ صاحب آپ تو ابھی بھی راضی ہیں کہ کمیٹی بن گئی تو نہیں راضی ہوں, قبائلیوں نے ووٹ دے ہیں الحمدللہ, اسی سے ہمارا اہمیت پیدا ہوا. نہیں تو ہمارا تو کوئی مالی وارث ہی نہیں ہے. ہم ایک لیول تک ہمارا فاٹا سیکریٹریٹ ہے, اس کے بعد ہم آتے سی ایس جو ہمارا AKKP اور فاٹا کا چیف سیکریٹری, پھر ایک دم ہم ایگزیکٹو جو ہمارا بنتا ہے وہ گورنر ہوتا ہے. گورنر جو ایک لیٹر کے اوپر آتا ہے پریزیڈنٹ کے, ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر پرائم منسٹر اس کو بھیجتا ہے اور پریزیڈنٹ اس کا نوٹیفیکیشن نکالتا ہے. گورنر ایگزیکٹو جو ہے کسی کو جواب دہ نہیں ہے. گورنر کا جتنا اس کے انڈر جتنا سسٹم ہے وہ سسٹم اکاؤنٹیبل نہیں ہے. یہ کس کا غلطی ہے؟ عوام کا غلطی ہے. ہمارے عوام کو نکلنا چاہیے تھا جس طرح بھی نکلا ہے. ابھی اب دیکھ لو ان کو سٹیٹس ملتا ہے کہ نہیں ملتا, جو ان کا حق ہے. میں آپ کو بتاؤں ابھی ہمارا آبادی, ابھی فاٹا کا آبادی تقریباً میرے حساب سے 15 ملین تک پہنچ گیا. جی بی کا آبادی 1.5 ملین ہے. کشمیر کا آبادی جو ہے 4.5 ملین ہے. ہمارا اس کی 10 گنا زیادہ ہے گلگت سے, جی بی سے, اور آزاد کشمیر سے 3 گنا زیادہ. مگر ہمارے وہاں پرائم منسٹر الیکشن کے لیے نہیں آتا ہے, جی بی میں جاتا ہے. کیوں نہیں آتا ہے؟ اسی لیے نہیں آتا ہے کہ ہم نے اپنے خود اپنا حق نہیں لیا ہے, اپنا رائٹ ہم نے نہیں لیا. ابھی رائٹ لیں گے, رائٹ ملے گا. دیکھ لو سب میری بات سنیں, آیا کرے گا اور ہر چیز اسی طرح ہمیں ملا کرے گا جس طرح باقی. آپ ایگری کر گئے ان ساری باتوں سے میری بات جو ہم کہہ رہے تھے شروع میں. جی ایک منٹ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میرے شاہ جی گل میرے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, یہ میرے ساتھ ہم اکٹھے. یہ ایک تو پہلی بات ہے کہ ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہاں کے, لیکن وہاں کی عوام چاہتی ہے کہ آپ میری بات سنیں. ایک سیکنڈ, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے 2 پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے, آئین پاکستان آرٹیکل 247 کا کلاس 3 کہتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ فاٹا کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میرے پارلیمنٹیرین کو یہ حکمران جو بیٹھے ہوئے یہ اختیار نہیں دے رہے بھائی, تو پھر 12 MN اور 8 سینیٹر کا یہاں پہ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے جب وہ پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارا کا سارا ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین اپنے اختیار کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں. عوام تو آپ کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے, ہم نے فیصلہ کیا ہے اسی کا رزلٹ ہے نا. جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارا کچھ کام ہی نہیں ہوتا تو ہم تنگ آ چکے تھے ان چیزوں سے. پوری پاکستان میں آپ دیکھ لیں 4 صوبوں میں, گلگت بلتستان میں, ناردرن ایریاز میں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ ایگزیکٹو اختیارات کس کے پاس ہے؟ الیکٹڈ بندے کے پاس ہے. ہمارے طرف گورنر کے پاس ہوتے ہیں, اس کی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. ابھی گڈ گورننس کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, گڈ گورننس کا نام ہی نہیں ہے فاٹا میں. وہ چیک ہے, کیش چیک ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی وہ زمانہ نہیں ہے جو پہلے تھا. ابھی فاٹا کی عوام جو ہے نا, ابھی فاٹا کی یوتھ جو ہے نا, ابھی فاٹا کی خواتین جو ہے نا, ہم
سب نے اپنا آواز مطلب اٹھایا ہے. اسی طرح ابھی نہیں ہوگا جس طرح پہلے. لیکن ہم حکومت دعوے تو کرتے جب ایک گڈ گورننس کی بات اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کی گئی اسلام آباد میں کریں گے, ادھر کچھ بھی نہیں ہے نا, پشاور میں کریں گے, ادھر کچھ بھی نہیں ہے, فاٹا میں کچھ بھی نہیں. میں ثابت کر سکتا ہوں. گڈ گورننس آپ کس کو کہتے ہیں؟ عوام نظر نہیں آ رہا ہے وہ. نہیں, وہاں پہ عوام کو لوگوں کو ریلیف لوگ ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں سارے, مطلب ہے کہ ساری بیماریاں لگ چکے ہیں ان کو. 79 میں مہاجرین آ گئی, 90 میں طالبان آ گئی, 2000 کے بعد 9/11 آ گئی. ہماری زندگی ہے 35 سال تو ہماری اس میں گزر گئی. ہم 5 سال کے تھے. آپ سوچیں ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. اسلام آباد میں تو ٹھیک ہے, لاہور میں, اسلام آباد میں, پشاور میں ہوگا. ہمارے طرف کیا ہے, ہیلتھ میں کیا ہے؟ ابھی EHQ اسپتال بنے ہیں وہاں پہ ہر ایجنسی میں, 70-80 میں بنے ہیں, ابھی اور ہی بننا چاہیے. تو اس میں ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم صرف نومینیٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ فلانا اسکیم کرنا ہے, باقی کام فاٹا سیکریٹریٹ کا ہے. آپریشن ضرب یا جو فاٹا میں مختلف آپریشنز ہوئے, اس آپریشن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد فورسز ہینڈ اوور کرتے ہیں سول گورنمنٹ کے. تو سول گورنمنٹ کے پاس کیا ایسا سٹرکچر ہے, کیا ایسا پلان ہے کہ فاٹا کو چلا سکے ان آپریشن کے بعد؟ میں اس کا صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فاٹا کی تو دور کی بات ہے نا, سوات تھا نا جی, سوات میں جب چیف منسٹر پرویز خٹک پہلے آئے وزیر اعلیٰ, تو انہوں نے کہا کہ ہم سوات سے فوج کو واپس بھیج دیں گے. اور پھر اتنا بڑا واقعہ ہوا, جو میجر جنرل, جو سرونگ میجر جنرل کا جو دیر میں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ابھی تک تو آپ خیبر پختونخوا میں سوات کو بھی کنٹرول نہیں کر سکے, وہاں پہ بھی فوج بیٹھی ہوئی ہے. تو سویلین آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے, جو چیخ رہے ہیں وہ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ آپ اپنی فوج تو سپیس فوج تو آپ کو علاقہ کلیئر کر کے دے گی. جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیا کر رہی ہے, وہ ذرا مجھے بتائے نا کہ انہوں نے کیا کیا, کس ایجنسی میں سویلین ایڈمنسٹریشن نے پورا قابو کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا. اب وہ وقت میں بھی یہ میری بات سنیں, رینجر کا میری بات سنیں, اب وہ وقت میری بات سنیں اس کے پاس نہیں تو سندھ میں ایک اب سندھ میں میری بات سنیں, اب سندھ میں مجھے بتا دیں یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ جب آپ وہاں پہ ہماری طرف آپریشن ہوتے اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ جس طرح پھر یہاں پہ آپریشن ہوئے اور بڑے بڑے لوگوں کو جب ہاتھ ڈالا گیا تو کوئی کہتا ہے کہ میں اینڈ سے اینڈ بجا دوں گا, لیڈر کہہ رہا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ جی راہ جائے فلانا ہو جائے. اور ابھی تک کنٹروورشن نہیں بنایا سندھ حکومت نے, بالکل بنایا رینجر کی آپریشن. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہے, IDPs بننے کے لیے بھی تیار تھے اور ہو چکے ہیں, 13 سال سے یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے. لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ خدا را ہمیں کم از کم آپ اس میں ہماری کوئی دوسری رائے نہیں ہے, فاٹا کا کوئی بھی ہو ذی شعور انسان, ہم ایک پیج پہ ہے اس حوالے سے کہ بھائی انف از انف, یہ جو پرانا کیل ہو چکا ہے یہ ہو چکا ہے. اب فاٹا کا اب ہمارے لیے وہ پرانی بات ہے, ہم اب نہیں مانیں. آخری سوال پوچھوں گا, آپریشن کے بعد سول گورنمنٹ کا رائٹ بنتا ہے وہ آئے, اور ایک دفعہ اشارہ ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, سول گورنمنٹ کی ابھی تک کوئی تیاری نہیں. کیا سول گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ فاٹا کو ٹیک اوور کر سکے؟ نہیں, سول گورنمنٹ جو ہے بالکل کمزور ہو چکا ہے. جب تک ان 3 چیزوں کو فاٹا میں ایکسٹینڈ نہیں کرایا جاتا ہے اس وقت فاٹا کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے اختیارات وہاں کے عوام کو دیا جائے, نمبر 1. نمبر 2 وہاں جو انکم ہے اس کو لیگلائز کرایا جائے. بہت مافیا بنا ہے اس کا, مین وجہ ہی وہاں امن نہ ہونے کا یہی ہے کہ وہ جتنا پیسہ وہاں لوگ بناتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نمبر 3 ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اختیارات کو ایکسٹینڈ کرایا جائے. یہ 3 مین چیزیں جو کہ بہت ضروری ہے. یس, ان 3 چیزوں کے ہونے سے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ فاٹا میں جتنا امن ہوگا پورے پاکستان میں کہتا ہوں دنیا میں کہاں بھی نہیں ہوگا جتنا فاٹا میں ہوگا, اگر یہ 3 چیزوں کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جائے. سر اجمل صاحب, آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, کمیٹی بنا دی گئی اور اس پہ اعتماد نظر آتا ہے کہیں کہیں, آپ کے پارلیمنٹیرین نے بھی دبے لفظوں میں کہا کچھ ہو رہا ہے. چلو فاٹا کے عوام بھی کہتے ہیں کہ ایک ریفارمز کمیٹی بن گئی. اس ریفارمز کمیٹی کے بعد ریکمنڈیشنز آئیں گی, پھر آئینی حیثیت ملے گی, پھر جا کے بات آئے گی IDPs کو سیٹل کرنے کی, تو یہ تو 20 سالہ منصوبہ ہوا. میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ وہ ہماری طرف کہتے ہیں کہ ایک کو اپنے گاؤں میں نہیں چھوڑ رہا تھا اور وہ گاؤں کی نمبرداری مانگ رہا تھا.
ये तो आप वो बात कर रहे हैं भाई साहब, हम इस वक्त ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, चलो कुछ तो हो रहा है ना, ठीक है, पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था, तो हम कहते हैं कि चलो उम्मीद, वो कहते हैं ना बसता रहे शजर से उम्मीदें बाहर, ये कमेटी है, लेट्स सी, वो फरवरी की बात है, और हम फरवरी नहीं, हम मार्च तक, अप्रैल तक इंतजार करेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये फाटा के जो मसाइल है, ये जो चीजें हैं, इसको उस चाहे कमेटी के जरिए हो, चाहे जिसके जरिए, इसको किसी को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। हम इस वक्त एक पॉइंट पे सारा फाटा के लोग इस वक्त है कि हमारे लिए कुछ करें, जो शाजी गुल ने कहा, ये जो 3 चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, बकाया हम संभाल लेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मेरे ऊपर एक कानून आपने रखा हुआ FCR जो मुझे कंट्रोल करता है। 2 जनरेशन फाटा की ऐसी थी जो मुख्तलिफ जंगों में, दहशतगर्दी में अपना फ्यूचर बर्बाद ही कर बैठी। अब एक यूथ, जो अब की यूथ है, जो IDPs के साथ टेंट्स में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रह रही है, उनका क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? इस तरह है ना कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से ज़र-ए-अज़ब के बाद जो रिहेबिलिटेशन वहाँ पे आर्मी वाले कर रहे हैं, और मतलब सिविल गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, लेकिन हो रहा है, तो उससे मतलब इंशाल्लाह हमें ये लग रहा है, उम्मीद है कि अभी साउथ वज़ीरिस्तान में 2 कैडेट कॉलेज बने हैं, और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑलरेडी कैडेट कॉलेज था, कुछ अरसे के लिए वो मतलब है कि नौशेरा शिफ्ट किया था, अभी वापस चला गया, अभी दूसरा मेरले में बन रहा है, और साथ ही साथ मतलब हेल्थ में भी मतलब अभी उन्होंने 50 बेड का मतलब इफ्तिताह किया है, और इंशाल्लाह ये हमारा अपना इलाका है, कबाइलों का इलाका है हमारा। हम कबाइल जो है ना, हम अपने मुल्क के लिए पहले भी हमने कुर्बानियाँ दी है, कश्मीर के ज़माने में, अभी भी दे रहे हैं, ये कुर्बानियाँ हैं जो हम दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद हुकूमत को भी मतलब सोचना चाहिए। जिस तरह हाजी साहब ने कहा कि 100 अरब इन्होंने ऐलान किया है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। इसके बाद रिजल्ट देना होगा, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, और फिर ये नहीं होगा कि डॉलर हमारे नाम पे कमाओ कर लेंगे और लगाओ किसी और पे, लगाओ किसी और पे। बहुत शुक्रिया अलाज शाजी गुल अफरीदी साहब, साजिद हुसैन तोरी साहब, अजमल खान वजीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, फाटा एक ऐसा टॉपिक है कि सिर्फ 40 से 45 मिनट के शो में हम बहुत सारे इश्यूज डिस्कस नहीं कर सके, क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई हुई थी कि अदालती निज़ाम पर हम बात करेंगे, सूबाई हैसियत पर बात करेंगे, जो यूथ है और वुमेन इश्यूज़ हैं वहाँ पे उस पर बात करेंगे, टेररिज्म के बाद वहाँ क्या कुछ होगा, ड्रोन अटैक्स और ज़र-ए-अज़ब के बाद जो वहाँ पे लोग बुरी तरह मुतासिर हुए उनको किस तरह रिहेबिलिटेट किया जाएगा। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे एक ही शो में बहुत सारी चीज़ें नहीं कंडक्ट की जा सकती, लेकिन कमेटी बना देने से कुछ रिफॉर्म्स की रिकमेंडेशन तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। लेकिन जैसे तुरी साहब ने कहा कि 2.5 साल का अरसा गुजर गया, अभी तक सिविल हुकूमत ने कुछ नहीं किया, और अफसोसनाक बात यह है कि आज भी हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी में कहीं फाटा नज़र नहीं आता, कहीं फाटा की आवाम नज़र नहीं आती, और IDPs तभी नज़र आते हैं जब आर्मी के पास फाइनेंस की कमी होती है, और आर्मी कहती है कि इन IDPs का मैं क्या करूँ, तब IDPs फाटा हमारे पार्लियामेंट में, सेनेट और नेशनल असम्बली में सिर्फ एक मौजू बनता है, जिसको हल करने के लिए कुछ रकम दे दी जाती है और ऑपरेशन को फिर उसी तरह एक्सटेंड कर दिया जाता है। सो इस तरह के मसाइल से कभी फाटा के मसाइल हल नहीं होंगे, और फाटा शायद वाहिद एरिया है जहाँ पे एक जो डिफरेंट मूवमेंट्स मुख्तलिफ एरियाज़ में चल रही हैं वो नहीं हैं, और फाटा के लोग सच्चे दिल से पाकिस्तानी हैं, और इतनी सारी कुर्बानियाँ सिर्फ फाटा की आवाम ने दी हैं। तो चाहिए हुकूमत को कि फाटा पर ख़ास तौर पर तवज्जो दे, और स्पेशली हमारे जो मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया के हैं, टेलीविजन चैनल्स के, उन्हें भी चाहिए कि फाटा के इश्यूज़ पे कभी कभार महीने में एक आध मरतबा हुकूमत की तवज्जो दिला दिया करें। भले इससे रेटिंग नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तान का एक खूबसूरत हिस्सा हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा। पाकिस्तान के वो IDPs जो आज भी मुख्तलिफ कैंप्स में हैं, हो सकता है कि वो हमारे तफस्सुस से अपने इलाके में जा बसें और फिर से फाटा में एक आज़ाद सी ज़िंदगी लोग जी सकें। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।